إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد
توصیف، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو ان تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ میں جان کی، مال کی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد میری عبادت ہے۔ میں نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور جنوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اس آیت سے ہم یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ کیا میری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، دنیا میں بھیجے جانے، دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ دنیا کی چمک دمک سے مزہ لینا یا دنیا ہی میں ساری خوشیوں کو حاصل کرنا، اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو ہمارا مقصد غلط ہے۔ ہم یہاں دنیا میں اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں ہمیں جینا۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں رہتا ہے، بستا ہے، لیکن اللہ کی عبادت سے اگر وہ غافل ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ اپنے پیدائش کے مقصد سے غافل ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کو نہیں جانتا ہے۔ محترم بھائیوں، عبادت ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت سے ہی دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عبادت کریں گے، دنیا میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں امن و سکون، چین و سکون، خوشی ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضامندی، اور آخرت میں اللہ کا سب سے بڑا انعام جو جنت کی شکل میں ہے وہ جنت ہمیں ملے گی۔ محترم حاضرین، عبادت دو قسم کی عبادت ہے۔ ایک عبادت ہے فرض عبادت، جن کو کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان فرض عبادت کرنے میں کوئی غلطی کرتا ہے یا غفلت برتتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ فرض عبادتیں ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ 5 وقت کی فرض نمازیں، صبح کے وقت، فجر کے وقت 2 رکعت نماز، ظہر میں 4، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ فرض عبادت ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ فرض عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان صحت مند تندرست ہونے کے باوجود اگر یہ عبادت انجام نہیں دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کا حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے پاس مال ہے اور اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ کے سارے شروط اس پر پائے گئے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ فرض عبادتیں ہیں۔ یہ فرض عبادتیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان بھائی اور بہن ان فرض عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ، لیکن ہم
وہیں جب دیکھتے ہیں اس کے دوسرے پہلو پر کہ فرض عبادت کے علاوہ کچھ نفل عبادتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایکسٹرا عبادت بھی ہوتی ہیں، ان عبادت کو ہم انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اگر جب ہم اس کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہن جہاں فرض عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں وہیں نفل عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فرض تو کر لیے، بس سنت نفل دیکھتے ہیں، اگر وقت ملتا ہے تو کریں گے ورنہ نہیں۔ تو اس طرح اس کی کوئی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ تو میں آج اپنے اس خطبے میں مختصر طور پر نفل عبادت کی کیا اہمیت ہے اس کی طرف میں آپ لوگوں کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض کے ساتھ ساتھ نفل عبادت، ایکسٹرا عبادت بھی ہمیں کرنا چاہیے، اسی وقت ہم آخرت میں انشاءاللہ آسانی سے ہم کامیاب ہوں گے۔ نفل عبادت کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ سے جو سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز اگر اس کی نماز صحیح ہے، اگر وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا زندگی بھر تو اس کے سارے مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اگر اس کی فرض نماز میں جو نماز وہ پڑھا ہے، جو فرض نماز وہ پڑھا ہے، اگر اس فرض نماز کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا فَإِذَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ اگر فرض نماز میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا دیکھو کہ کیا میرا بندہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھا ہے۔ اگر وہ نفل نماز پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نفل نماز کی وجہ سے فرض نماز میں جو کمی بیشی، جو کوتاہی، جو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کو نظر انداز کر دے گا۔ محترم بھائیوں، آپ بتائیے کیا ہم میں سے کوئی آدمی 100% یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو کچھ فرض نماز پڑھتا ہوں وہ بالکل پرفیکٹ ہے، کہ بالکل 100% بالکل 100% صحیح؟ میں ان نمازوں کے اندر خشوع کی بھی پابندی کرتا ہوں اور ساری سنتوں کی میں پابندی کرتا ہوں، اس نماز کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ کوئی دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم جب نماز میں ٹہرتے ہیں الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم رکوع صحیح نہیں کرتے ہیں، کبھی پڑھنے میں کوئی غلطی کر دیتے ہیں، کبھی ہم نماز میں ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، کسی اور چیز کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، بزنس کی فکر، خاندان کی فکر یا اس کی فکر، اس کی فکر، نماز میں خیال نہیں ہوتا ہے۔ کئی غلطیاں ہم سے نماز میں ہو جاتی ہیں۔ تو بھلا بتائیے اگر اس طرح کی نماز لے کر کے قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے اور اگر ہمارے پاس کوئی نفل نماز بھی نہ ہو تو ہم کیسے اس مرحلے کو پار کریں؟ تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں کا بھی ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی نہیں، جو انسان فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نفل اور سنت عبادت کا اہتمام کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ربیع رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اگرچہ یہ صحابی بہت مشہور نہیں لیکن بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ربیع رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، فوراً آپ ربیع رضی اللہ عنہ آپ کے لیے پانی کا انتظام کر دیتے ہیں وضو کرنے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع کے اس عمل کو دیکھ کر، ربیع رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر، اس جذبہ خدمت کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول ربیع سے کہتے ہیں، اے ربیع اسأل، اے ربیع مانگو جو تم چاہتے ہو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، انعام دینا چاہتا ہوں۔ ایسی تم میری لاجواب خدمت کے ہیں، مانگے بغیر پوچھے بغیر آپ میری ضرورت کا خیال کیے، میں بہت خوش ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں انعام میں، مانگو آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ ربیع رضی اللہ عنہ بہت ہوشیار اور جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ،
اے پیارے نبی میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میرا مانگ ہے، یہ میرا انعام ہے، آپ مجھے اس انعام کا انتظام کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع سے کہتے ہیں او غیر ذلک، اے ربیع کچھ اور مانگ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگیے، کچھ اور انعام پوچھیے۔ ربیع کہتے نہیں، وہی مجھے چاہیے، مجھے آپ کی صحبت چاہیے، اور میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جنت میں داخل ہونا یہی بہت بڑی کامیابی۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ اللہ کہتا ہے جو انسان نار جہنم سے نجات پا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو بہت کامیاب ہو گیا۔ تو جنت میں داخل ہونا خود ایک کامیابی۔ تو ربیع کہتے ہیں جنت میں بھی داخل ہوگا اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اے ربیع تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدہ کے ذریعے سے، تم میری مدد کرو تاکہ تم کو یہ انعام میں عطا کرو زیادہ سے زیادہ سجدہ کے ذریعے سے۔ زیادہ سے زیادہ سجدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفل عبادات، نفل نمازوں کے ذریعے سے میری مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں میرے ساتھ جنت میں رہنے کا وہ سنہرا موقع اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں سنت نماز، نفل نماز پڑھنے کی کیا اہمیت اور کیا افضلیت ہے، اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ فرض کے ساتھ ساتھ نفل نماز کے آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت۔ یہی نہیں، جو انسان فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے پاس وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض نماز کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ نفل نمازوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتے جاتا ہے، مجھ سے قریب ہوتے جاتا ہے۔ نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے اور مجھ سے قریب ہوتے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد جو وہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انسان فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ولی اللہ کا مقام اور مرتبہ کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سارے کام آسان کر دیتے ہیں، نیک کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خواہشات کو پوری بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نفل نمازوں کا کثرت سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، ہم جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ترازو ہوگا، ترازو میں نیک اعمال اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ جب نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ انسان جنت کا مستحق جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کسی انسان کا برا عمل کا پلڑا اگر بھاری ہو جائے تو وہ انسان جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیک عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ بہت ہی خوش و خرم کی زندگی بسر کرے گا آخرت میں، اور جس کا پلڑا برائی کا پلڑا اگر بھاری ہو جائے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا انجام بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ اب بھلا بتلائیے، جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن، نیک اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس نیک اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی برابر ہیں، آپ فرض عبادت بھی کیے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی ہیں اور دونوں برابر ہیں، تو آپ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کے پاس سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے پلڑے میں رکھے گا تو آپ کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آسانی سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفل عبادت کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی سفر، جب دنیاوی سفر مثال کے طور پر پرنامبٹ سے اگر بیلور کا اگر سفر ہے
اور بس کا خرچ اگر 50 روپے ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ 50 روپے کنڈکٹر ہم سے لے گا، اس سے بڑھ کر نہیں لے گا، لیکن ہم 50 روپے صرف جیب میں رکھ کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ 50 سے بڑھ کر 70 80 90 100 روپے لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ احتیاط ہم چاہتے ہیں کہ سیف سائڈ رہنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کنڈکٹر کہہ دے گا کہ یہ روپیہ نہیں چلے گا، کبھی کہہ دے گا کہ فلاں روپیہ چاہیے، فلاں پیسہ چاہیے، احتیاط کے طور پر ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں کا سفر؟ صرف 1 گھنٹے کا سفر یا 1.5 گھنٹے کا سفر پرنامبٹ سے بیلور تک، لیکن بھلا بتائیے پرنامبٹ سے لے کر آخرت کا سفر کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں؟ آخرت کا سفر ہے، ہمیشہ کا سفر ہے، آپ وہاں کے سفر کے لیے تیاری کیا کرتے ہیں؟ صرف فرض نماز لے کر جاتے ہیں، فرض نماز لے کر جاتے ہیں، بالکل جتنا چیز جتنا ٹکٹ ہے اسی قدر آپ پیسے لے کر جاتے ہیں۔ بھلا بتائیے کیسا آپ کا عمل، کیسا آپ کا مرحلہ پار ہوگا؟ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں سنن نوافل کی عبادت کرنا چاہیے کہ کہیں اگر کوئی کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس فرض کی کمی کو نفل کی کمی سے اللہ تعالیٰ نفل کے ذریعے سے پوری کر دے گا۔ محترم بھائیوں، ایسے تو سنن نوافل نماز بہت زیادہ ہے، کچھ زیادہ ہے، ان میں سے چند کا میں ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، جو شخص 12 رکعت ایک دن میں 12 رکعت سنت نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دنیا میں گھر کی فکر کرتے ہیں، یہ ایسا گھر ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کبھی طوفان، کبھی زلزلہ، کوئی سونامی، کوئی کچھ بھی آ جائے تو یہ گھر کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ صرف 12 رکعت کا اہتمام کیجئے، میں آپ کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر تعمیر کروں گا جو کبھی کچھ نہیں ہوگا، سردی کے موقع پر، گرمی کے موقع پر کچھ نہیں ہوگا، ایسی نعمت جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ یہ 12 رکعت ہم سے اکثر آدمی جانتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر آپ ان 12 رکعت کو اگر پڑھنا چاہیں، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ 30 منٹ کا وقت، اگر آپ زندگی میں 25 یا 30 منٹ آپ انویسٹمنٹ کریں گے، آخرت میں آپ ایک گھر کی شکل میں اللہ کے پاس انعام دیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کو تیار کر کے گئے، لوگوں اگر تم عمل کرنا چاہتے ہیں تو میرے صحابہ کو دیکھو کہ وہ لوگ کیسے عبادت کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ حفظہ رضی اللہ عنہ، حفظہ یا کسی امہات المؤمنین کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینا چاہتے ہیں، جبرائیل آسمان سے اترتے ہیں، جبرائیل آسمان سے اترتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ طلاق مت دیجیے، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ، کیونکہ وہ بہت زیادہ نفل روزوں کا اہتمام کرتی ہے اور رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے۔ یہ سنن نوافل کا ہدیہ، آپ مشکل میں بھی ہو، پریشانی میں بھی ہو، اگر آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں تو جس طرح جبرائیل آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے کہ آپ طلاق مت دیجیے کیونکہ وہ عبادت کرتی ہے، تو اسی طرح آپ کی پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث انہوں نے سنی، اس وقت سے برابر یہ 12 رکعت نماز پڑھنے کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت نماز ہے۔ آج یہ سنت نماز حالانکہ سنت ہے، بہت سارے مساجد میں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کثیر تعداد میں صحابہ، بہت سارے صحابہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت سجودوں کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی آدمی مسجد میں داخل ہو جاتا تو اس کو شک ہوتا تھا کہ کیا نماز ہو گئی ہے اور لوگ بعد کی سنت پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ پہلے کی سنت ہے۔ تو اس قدر لوگ اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا صلوا قبل المغرب رکعتین، اے لوگو مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اے لوگو مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر آخر میں آپ نے کہا لمن یشاء، جو آدمی چاہتا ہے۔ تو یہ جذبہ اطاعت، جذبہ عبادت کا شوق ہونا چاہیے، عبادت کے اندر ایک مٹھاس محسوس کرنا چاہیے۔ یہ مٹھاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محسوس کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ضحیٰ کی نماز ہے، چاش کے وقت کی نماز، یہ بھی بہت اہمیت کی نماز ہے
کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کی اس نماز پڑھنے کی توفیق دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسبیح صدقہ، تحمید اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. اسی طرح جسم میں جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، ان کی طرف سے صدقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاش کے وقت 2 رکعت نماز ان تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ کے طور پر کافی ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح تہجد کی نماز، فرض نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے. تہجد کی نماز بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے پیارے نبی سب سے بہترین نماز کون سی نماز ہے فرض نماز کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ وہ نماز جو رات میں پڑھی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز. اسی طرح ایک اور سنت کی نماز جو ہم میں سے بہت سارے لوگ خیال نہیں کرتے ہیں وہ ہے تحیۃ المسجد کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تم میں سے جو آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. اس کو ہم تحیۃ المسجد کی نماز کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں چاہے جمعہ کا موقع ہو یا کسی بھی کا موقع ہو، لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر براہ راست سیدھے آ کر صف میں بیٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھے بغیر صف میں بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ ضروری ہے. اگر خطبہ چل بھی رہا ہو، اگر امام خطبہ دے بھی رہے ہیں، اس وقت بھی اگر ہم داخل ہوتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور نماز جس کی تعلق سے ہم بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں وہ ہے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز. اگر آپ کوئی غلطی کر دیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس غلطی پر شرمندہ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، جس کو ہم صلاۃ التوبہ کہتے ہیں. اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ترمذی کی روایت ہے. انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یذنب ذنبا، کوئی بھی بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہوتا ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کوئی بھی گناہ، انسان ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں غلطی کرنے کے لیے، غلطی ہو سکتی ہے اس میں کوئی نہیں، لیکن غلطی پر جمے رہنا، غلطی سے توبہ نہیں کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں، مومن کی شان نہیں، مومن کی عادت میں سے نہیں. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محترم بھائیوں، فرض نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور نفل اور سنت نماز گھروں میں پڑھنا چاہیے. آج ہماری عادت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، ساری عبادت مسجد ہی میں پڑھ کر ہم چلے جاتے ہیں. گھر جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں صرف خوشی منانا، کھانا پینا اسی جگہ نہیں، بلکہ سنت اور نافل کا اہتمام گھروں میں پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تم کچھ نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی پڑھا کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے علاوہ آپ گھر میں بھی جا کر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو یہ اخلاص کی دلیل ہے، آپ کے اندر جو اخلاص ہے اس کا ثبوت ہے. اگر آپ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز، لمبی نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان آپ کے اندر خلل ڈال سکتا ہے کہ فلاں آدمی مسجد میں آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی تعریف کریں گے، تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک شک پیدا ہو سکتا ہے. لیکن گھر کے اندر، کمرہ کے اندر، بند کمرے میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف آپ کی فیملی والے آپ کو دیکھیں گے اور کوئی آدمی نہیں دیکھے گا، اور آپ کے اندر وہ خلوص، وہ اخلاص ہوگا جو کسی اور جگہ نہیں ہوگا. اسی لیے گھروں میں اس کی نماز پڑھنے کی ہمیں اہتمام کرنی چاہیے. آخر میں ایک اور سنت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. محترم بھائیوں، وہ چیز یہ ہے ذکر و اذکار نماز کے بعد، ذکر و اذکار نماز کے بعد یہ بھی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے جس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے، پھر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد 100 مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل
کل شیء قدیر، یہ اگر کوئی دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اگرچہ کہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. سبحان اللہ. دیکھیے چھوٹا عمل لیکن عمل ثواب بہت بڑا ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. ایک آخری چیز کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے سجدہ الشکر. سجدہ شکر، شکر کا سجدہ، یہ بھی آج وہ سنت ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، جب کبھی آپ کوئی خوشخبری سنتے، کوئی گڈ نیوز آپ سنتے تو فوراً آپ سجدے میں گر پڑتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ قبیلہ حمدان اسلام قبول کر چکے ہیں، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، پروردگارا تیرا بے انتہا شکر ہے، تو نے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کذاب ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا مسیلمہ جو جھوٹا نبی تھا، نبوت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، وہ آدمی قتل کر دیا گیا. تو اس کی خبر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے سجدے میں گر گئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ایک بہت بڑا فتنہ کا خاتمہ ہو گیا. آج یہ سجدہ شکر ہم کمی محسوس کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ رپورٹ نارمل ہے، کیوں سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کمپنی میں ہوتے ہیں، فوراً آپ کا اکاؤنٹنٹ آ کر کہتا ہے کہ آج آپ کے بزنس میں اتنا بڑا پروفٹ ہوا ہے، کیوں سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ سجدہ شکر کرنا چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جو نقصان کا خدشہ تھا، فلاں جو چیز تھی وہ ختم ہو گیا ہے، تو ہمیں سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہم اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک سجدہ شکر ہے جس کو ہم بھولا بیٹھے ہیں. تو محترم بھائیوں، یہ سنت نماز، یہ سجدہ شکر، اسی سے ہمیں دنیا میں امن و سکون ملے گا. آج لوگ پریشان ہیں، بہت ساری چیزوں میں پریشان ہیں، امن و سکون کی تلاش ہے. امن و سکون ہمیں پیسے سے نہیں ملے گا، ہمیں مارکیٹ میں نہیں ملے گا. امن و سکون اگر ملے گا تو یہی اللہ کی عبادت، یہی سجدے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں، اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. بس میں اسی بات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. محترم حاضرین، ابھی ہم لوگ دسمبر کے مہینے میں ہیں جو 2018 کا سال ہے. ابھی کچھ دن بعد نیا سال 2019 شروع ہونے والا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. تو ہمیں اسلامی اعتبار سے کیا اس نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ محترم حاضرین، نیا سال آنے کی وجہ سے خوشی منانا، جشن منانا، اس کا کہیں قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. میلاد، ہجری تاریخ جو اصل اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، اسلامی سال کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آتا رہا. کبھی بھی ابو بکر صدیق یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی صحابی کو نئے سال کی آمد پر خوشی منانے کا، جشن منانے کا یا ایک دوسرے کو وشنگ کرنے کا، مبارکبادی دینے کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو معلوم یہ ہوا خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے لیے خوشی کے دن صرف دو ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. بس اس سال کے اختتام پر ہم مسلمانوں کو خوشی منانے کے بجائے ہمیں اپنی زندگی کا حساب لینا چاہیے. 2018 ایک سال ہماری زندگی کا وقت گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں 63 سال یا 70 سال اگر ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیا ہے تو ایک سال ختم ہو گیا ہے. موت سے قریب ہو گئے، موت سے قریب ہو گئے، آخرت سے قریب ہو گئے. ہماری زندگی قریب ہوتی جا رہی، کم ہوتے جا رہے. تو اس پر ہمیں ہمارا حساب لینا چاہیے کہ ہمارے نیک عمل کیسے ہیں، ہمارے برے اعمال کیسے ہیں. اگر ہم زیادہ برے اعمال کیے ہیں تو ہمیں آئندہ ہی
ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ سالوں میں، آئندہ اگلے دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ ہم یہ عمل کریں گے. تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. خوشی منانا اور جشن منانا اس کا قرآن میں، نہ حدیث میں اور نہ کہیں صحابہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اس طرح کرنا یہ غیروں کی نقالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی دوسروں کی نقالی کرتا ہے، جو آدمی دوسروں کی کاپی کرتا ہے، جو دوسروں کی امیٹیٹ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو منہم، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے. تو بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا حساب، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وعز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.